اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر چینل دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ تاریخ اسلام میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بہن بھائی کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام ہے۔ البتہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی اور پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ رشتہ اجواز جائز ہوگا۔ پھر یہ ہوا کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خوبصورت نہ تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حابیل کی بہن سے قابیل کی شادی اور قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی قرار پائی۔ اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا اور قابیل اس بات کا اصرار کرنے لگا، میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ ہی میرے نکاح میں دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قائد کے موقف قابیل کی بات کو قبول نہ فرمایا اور حابیل قابیل کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے فیصلہ فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ لڑکی اس کے نکاح میں دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق تھا، یعنی حابیل کا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی کی تیاری شروع کر دی۔ حابیل نے ایک دمبا اللہ کی نذر کیا اور قابیل نے ردی قسم کے غلہ کا ایک ڈھیر پیش کیا۔ دونوں نے اپنی قربانی پہاڑ پر جا کر رکھ دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جبکہ قابیل کی قربانی جوں کہ توں پڑی رہی، اور اس طرح قبولیت قربانی کا شرف حابیل کے حصے میں آیا۔ اس کے بعد قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ قابیل نے حابیل سے صاف کہہ دیا، تو اس لڑکی سے نکاح کرنے سے باز آ جا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ حابیل نے قابیل کو بڑی خوش اسلوبی سے سمجھایا اور کہا، اے قابیل، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں جس نے ہم دونوں کو پیدا کیا ہے۔ کچھ عرصہ قابیل اس تلاش میں تھا کہ وہ موقع پا کر حابیل کو کسی طرح قتل کر دے۔ چنانچہ حابیل ایک دن سویا ہوا تھا، قابیل نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا اور اس طرح حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر قابیل نے ایک گڈھا کھودا اور حابیل کی لاش کو زمین میں دبا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ بہت روئے اور 100 سال تک نہ ہنسے۔